بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے۔ ماشاءاللہ فجر دی اذان ہو گئی دی ہے تے الحمدللہ اسی ہوں جا کے با جماعت نماز ادا کرنے ہیں تے اس تو بعد بیان سنا گے انشاءاللہ۔ تسی بھی اٹھ کے فجر دی نماز دی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ سارے نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ عمل کی بھی ضرورت نہیں۔ سفیان ثوری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے نے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسی عمل کرنا سیکھتے ہیں اسی طرح ہی اسی نیت کرنے کی بھی بڑی محنت کرنی چاہیے۔ اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے محدثین نے نیت کے اتنے بڑی محنت کی ہے، کیونکہ نیت جڑی ہے یہ اندر کھوٹ آ جاتی ہے، انسان کی سوچ انسان کے عمل میں خراب کر دیتی ہے۔ تو اس وقت میں بھی اس سیزن کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کسی طریقے میں اپنی نیتوں کو مضبوط کرنے کا کامیاب ہو جائیے۔ پچھلے خطبے دیکھا کہ کس طرح نیت انسان کے عمل کے نال نال چلتی ہے، اور نیت کس طرح انسان کے عمل کو اچھے تو اچھا بنا دیتی ہے۔ اور بعض بات انسان کام کرتا بھی نہیں لیکن وہ کھاتے کے اندر وہ کام لکھا چڑھتی ہے۔ لیکن اسی ایسے بد قسمت لوگ ہیں، اسی عمل بھی کرنے ہیں لیکن اسی نیت اپنی ٹھیک نہیں کرتے، اس کا نتیجہ قیامت والے دن پورا نکلے گا۔ کہ اسی جڑے لوگ کم از کم درس سن رہے ہیں، سانوں یہ چاہیے اسی ہر کام تو پہلے اپنی نیت کو درست کر لئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا ترہ امتیاز ہے، انبیاء تے 1,24,000 گزرے ہیں لیکن آپ کا مرتبہ بلند کیوں ہے؟ وہ بلندی کی وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جڑے کام دنیا کے کام انہوں بھی نیت اچھی ہونے کی وجہ دے نال آخرت کے کام اللہ نے بنا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی خوبی ہے 1,24,000 انبیاء چ خوبی نہیں سی ہے، وہ دنیا چھڑنے پہنتی سی پھر آخرت اللہ دیتا سی، لیکن ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی امتیاز ہے جڑا احسان ہے سارے تے یہ ہے کہ تسی دنیا کا کام کرو، دکان کرو، زمیندارا کرو، توڑ مزدوریاں کرو، اگر تسی نیت صحیح کر لو تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دکانداری، تھوڑی پہلی بنے دی وائی، تھوڑا مزدوری ہے، انہوں بھی اللہ عبادت بنا دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر، اور یہی ایک ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ یہ مقابلہ کوئی امت نہیں کر سکتی۔ مثلا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن اور صحابہ سن، شاید کسی جنگ شنگ کی تیاری ہو رہی سی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 8-9 سال کے اندر کم ہو گئی 83 جنگاں کفار کے خلاف، کوئی دن خالی نہیں دی جاتا جب جنگ کا مسئلہ درپیش نہیں سی ہوندا۔ تے کولوں دی نا ایک بندہ منڈا جڑا سی نوجوان، وہ دیسی کانڈی پھڑ کے یا جڑا کوئی اس دور کے اندر کوئی بیچ یا کئی سی، یعنی کہ نظر آیا کہ یہ شخص مزدوری کرنے واسطے چلے کتے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گل کی تھی کہ دیکھو یہ جوانی شانی کیسا اچھا انسان ہے، لیکن بجائے جہاد کی تیاری کرنے دے ایک دنیا کمان واسطے چلے، مزدوری کرنے واسطے چلے۔ اس موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی فکر کی تھی، اور میرے صحابہ سنو، اگر اس منڈے کی نیت یہ ہے کہ میں حلال روزی کماواں گا، اپنے بال بچے کا پیٹ پالاں گا، اور یہ نیت یہ ہے کہ مجھے کسی کے اگے تلی نہیں کرنی پڑے گی، میں اپنے آنڈ گوانڈ کسی کی مدد امداد کر دیاں گا، اگر تو اس نیت نال کمان چلے تو پھر تو وہی دوڑ بھج کی تیزی نہ لنਘ گیا، یہ تھوڑے جہاد نال بھی چنگی ہے۔ جہاد اللہ کے رستے گردن کٹانے کا نام ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر یہ نیت یہ ہے کہ میں اپنے بال بچے کا پیٹ پالاں گا، میں کسی کی تلی نہیں کراں گا، میں کسی کی مدد کروں گا پیسے کما کے، یہ بھی ایک جہاد ہی ہے، ٹھیک ہے۔
اگر یہ نیت یہ ہے کہ میں پیسے کما کے تے لوگوں کو تھلے لاواں گا، اچما کراں گا، اپنی بلو بناواں گا، اے پنجابی چ میں کر رہا حدیث تصویر ہے، تو پھر واقعی یہ غلط کر رہے کی پتہ چلے سانوں کہ اگر اسی اپنے کاماں دے وچ اپنی نیت نو درست کر رہے دکان ہی کریے پاویں کوئی مزدوری کریے، اگر نیت ساری ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی عبادت بنا، پھر پتہ چلیا کہ یہ نیت جڑی ہوندی ہے یہ چیزاں کی تاثیر نو تبدیل کر دیتی ہے۔ نیت جڑی ہے یہ تبدیل، تو پھر اسی نیت کرتے کیوں نہیں؟ علماء کرام بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں انسان یہ نیت کرے کہ میں اللہ دی اطاعت کرنی ہے، میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، میں اپنے نبی کی اطاعت، یہ نیت جب تک نہیں کرے گا ادو تک وہ اعمال جڑے وہ اندر کس طرح قبولیت پیدا ہوئے گی۔ ایک آدمی نیت کرتا کہ یا اللہ میں تیری کدی فرما برداری نہیں کراں گا، نافرمانی نہیں کراں گا، ہمیشہ فرما برداری کراں گا، تو پھر وہ اعمال قبول ہون گے۔ ہوں ایک ایسا آدمی ہے جڑا یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں ہمیشہ تیری فرما برداری نہیں کراں گا، میں میری مرضی آئے گی تو میں فرما برداری کراں گا، تو جب مرضی ہے میں نافرمانی کراں گا، ایسے بندے کا عمل قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تھی آپ یہ اطلاق کر کے دس، یہ اطلاق ہے ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نیت کرتا کہ میں 4 نہیں پڑھنی ہے، دیکھو ذرا انہیں فجر کی نماز پڑھی ہے لیکن اگوں وہ نیت نافرمانی دی ہے تو وہ نماز وہ یہ فجر کی مسئلے کر لیں نا علماء کر لین فقیہ مسئلے، وہ جڑی اسلامی اخلاق ہے وہ روح دے نال اے نماز بھی گئی کیونکہ وہ نیت اللہ کی نافرمانی دی ہے۔ پنجاں دے وچوں ایک جدوں وہ آ گیا تو چوں پہلے نیت کی ہے کہ میں نہیں یہ پڑھنی، کیسا خطرناک۔ پھر اس واسطے قرآن مجید نے کیا کہ وہ نیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جا اسلام دے اندر پورے دا پورا۔ جدو پورا اسلام دے اندر داخل نہیں ہوندا تیرا کوئی کام اسلام والا ہے کوئی کام کافر والا ہے، تیری کس طرح قبول ہوئے گی جی تو کرنا پیا۔ اس واسطے اس مسئلے کو بہت سنجیدگی دے نال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی نیت کو کم از کم کرے کہ یا اللہ میں یہ تھوڑی ہے کہ ہوں تو میں دودھ پیاں گا، یا اللہ دوپہر میں شراب بھی پینی ہے، شام کو میں سود بھی کھانا، تو بندہ آخے کہ میری ہون دی قبول ہو جائے، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری دی پوری دے بارے سوچنا پڑے گا کہ یا اللہ میں کراں گا ہی ہمیشہ فرما برداری۔ نیتاں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان آپس میں تلواراں لے کے لڑتے نا، تلواراں کڈ لیں دونوں لڑ پے، ایک میں قتل ہو گیا تو دوسرا جو سی وہ قاتل بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوویں جہنمی نے دوویں جڑے نے یہ اگ دے وچ نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح دا ہے کہ مقتول ہے جڑا وہ بھی جہنم چ جائے گا، قاتل تے چلو گیا ہے تو سمجھ آندی پئی ہے، مقتول کیویں جہنم چ چلا گیا؟ اے نیتاں دی گل جی۔ آپ نے فرمایا کہ جب دوئے تلواراں دے نال لڑدے سن پے دونوں دی نیت سی ایک دوسرے دی توڑ لان دی، جڑا مریا نا نیت وہ بھی سی کہ میں لاواں تو، لہذا دوئے قاتل دوئے دوزخ دے اندر جان گے۔ کنہاں نیت نے اثر پایا کہ ایک شخص کسی کو قتل ہو گیا لیکن اپنی نیت کی وجہ نال قاتل اور مقتول دا حساب جڑا اللہ تعالیٰ نے برابر کر چھڑیا۔ یہ نیتاں جڑیاں نے انہاں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان سچے دل نال نیت کر لینا کہ یا اللہ میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں جڑا بھی کام کراں گا اس واسطے کراں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے نال میری آخرت بن جائے، میری جڑی ہے نا آخری زندگی سدھر جائے، اتنے نیک اور سارے لوگوں کے نال میرا شمار ہو جائے، مینوں دوزخ تو نجات مل جائے۔ میں جڑا آدمی ایسی نیت ہے نہیں کام دنیا نہیں کرے گا، ظاہر ہے سارے کام۔ فرمایا اگر کوئی شخص ایسی نیت کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دل کو زنا دے نال بھر دیندا ہے، یعنی وہ دل جڑا نا اللہ تعالیٰ رجا دیندا ہے، اور انہیں نیت یہی کی تھی کہ میں آخرت واسطے سب کچھ کرنا ہے۔ اگر میں اپنے بال بچے پالاں گا، میں دکان کراں گا، میں کسی نال سلام دعا رواں گا، کسی کے کام آواں گا یا نہیں آواں گا، ہر کام دے پیچھے میرا پیش نظر آخرت ہے کہ یا ہمیں آخرت بنا دے۔ تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ
دل نو زنا دے نال بھر دے گا، وہ رجیا رہے گا ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ وہ بکھرے دے کام جڑے نے، کوئی ادھر خراب ہوتا ہے، کوئی ادھر، سارے سلجھا دے گا، اور انہیں آخرت کی نیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا بھی ضرور دے گا۔ جبکہ ایک ایسا شخص جڑا آخرت کا فکر نہیں کرتا، دنیا کے واسطے دوڑ لگتا، وہ میری دنیا بن جائے، میں کسی طریقے نال اتنے نیتاں تو دیکھو نا مراداں کس طرح دیا چلدیاں پہ نا، ایک دنیا جی سانوں نظر آتی ہے، ایک اندر چل رہی ہے دنیا جی سانوں نظر نہیں آتی۔ اس دنیا کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کی فیصلہ کیا کہ جڑا آدمی دنیا واسطے دوڑ بھج کرتا ہے، انہوں آخرت کی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری اور محتاجی پیدا کر دے گا۔ تسی دیکھا ہوئے گا کہ لکھاں پتی دنیا ہے، لیکن 10-10 بجے تک دکانیں کھلی رکھیں گے، 12-12 بجے تک سبزی ہوئے، حالانکہ گھر آٹا بھی موجود ہے، دانے سب کچھ ہے یار، 2-2 سال کا راشن بھی وہ انہوں نے نہ لینا پے تو انہوں نے گھر ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نمازاں چھڑ دیں گے، روزے چھڑ دیں گے، دین کے کام چھڑ دیں گے۔ اس واسطے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہوں کی فقر، انہوں کی بھوک مکتی نہیں پئی، کیوں اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ تو دنیا کی نیت کر لیے نا، ہوں تیریاں دونوں اکھاں دے درمیان، دونوں اکھاں دے درمیان ہونے کا مطلب ہے کہ ہر وقت وہ چیز سوال رہتی ہے، میں اے کمانا، میں اے کمانا، میں اے کمانا، کسی وقت یہ نہیں سوچتا کہ بس وہ کافی ہو گیا۔ تو تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان فقر کو مسلط کر دوں گا اور تمہارے کاموں کو الجھا دوں گا، الجھ جان گے، ادھر یہ کام خراب ہو گیا، ادھر دوڑ لاؤ، ادھر وہ خراب ہو گیا، ادھر دوڑ لاؤ، گھروں کو بیمار ہو گیا، اے ہو گیا، انہوں چین نہیں پھر مل سکتا، دوڑ لائی رکھے گا ہر وقت۔ اور فرمایا کہ اینی محنت کرنے کے باوجود ملے گا انہوں دنیا ہونی کہ جنہیں اللہ نے لکھی دی ہے، وہ انج بھی انہوں نہیں ملنی سی۔ تے نیت جڑی ہے میرے بھائیو، یہ ذرا ساری گڑبڑ دے نال انسانی زندگی تے بڑے برے اثرات پڑنے۔ اسی کوشش کریے اپنے اولاد نوں بھی اور خود بھی اپنی نیت نو ایک جگہ تے مجتمع کرنے کی کوشش کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قرضہ لینا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں اس قرضے کو جلد از جلد ادا کراں گا، اور اللہ کے دعا مانگتا ہے اللہ نے کھیتی کہ میں کھیتی کرتا گیا، اللہ تعالیٰ وہ قرض اور پہاڑوں برابر ہوا ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص قرض لینا ہے تو آتا کہ میں کہڑا دینا ہے، دل دل ہونا کسی طریقے اگوں میں دینا دونا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایس نیت کی وجہ نال وہ چور شمار ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں چور لکھ دے گا، اللہ تعالیٰ قرضہ لیا بیچارے، لیکن نیت کی گڑبڑ نال چور ہے۔ ایسے طرح جڑا بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اور وہ ہوں تو نا 5000 دیکھ لیا، 10,000 دیکھ لیا، یہ اسی سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، جہاں حق مہر ہوتا ہے، یہ حق مہر لکھاں دے اندر ہوتا ہے، سونے چاندی لکھانے پیندے ہیں، عورت کی عزت کوئی کھیڈ تھوڑی ہوتی ہے، حق مہر دے نال عورت حلال ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں حق مہر دین نہیں سی ہوندا لوگوں کو، پھر لوگ کچھ دے چھڑتے سن تو کچھ رہن دے سن کہ میں بھی معاف کرا لاں گا، یا میں کماں گا، یا دیاں گا تمہیں کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت دے نال نکاح کرے حق مہر دے عوض اور دل چ نیت رکھے کہ میں کیڑا دینا ہے، میں کیڑا انہوں حق مہر دینا ہے، تے شادی کر لے، فرمایا وہ پکا زانی زنا کرتا رہے گا اپنی عورت کے نال، کیونکہ وہ نیت یہ سی کہ میں حق مہر کیڑا دینا ہے، آپ میں کر پور لواں گا۔ پتہ نہیں چلیا کہ اسی اپنے معاشرے کے اندر کوشش کریے، کام کو انسان کو غلط بھی ہو جائے بعض کا، لیکن نیت کم از کم اپنی درست کریے، نیت کے اتنے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اج دے درس کے اندر تھی دیکھتے پے کہ کس طرح نیتاں انسان کو فقر تے لا جاندیاں نے، کس طرح نیتاں انسان کو دوزخ تے لا جاندیاں، اور کس طرح اچھی نیت نال دنیا کا کام اگر کریے تو اللہ تعالیٰ انہوں بھی انسان واسطے جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ سانوں عمل کرنے کی کوشش۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔